صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف القابات سے ملقب کیا، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو مزین کر دیا، جن کے دلوں سے اللہ رب العالمین نے فسق و فجور کو، نافرمانی والے جتنے امور ہیں ان سب کو دور کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مختلف مقامات پر عظمت کو بیان کیا ہے، ان کی شان کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں، پھر فرمایا مزید کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے سامنے ایک اصول بیان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لاؤ گے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم کامیاب ہو، پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام اور فضیلت عطا کی، اشرف مشرف، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنتی ہو۔ اور پھر اشرف مشرف میں سے بھی پہلے چار جو خلفاء ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے خاص مقام عطا کیا۔ پھر ان چار خلفاء میں سب سے افضل صحابی جن کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقام عطا کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب، اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں بھی رہے، سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخصیت نظر نہ آئے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخصیت نہ نظر آئے۔ وہ شخصیت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تمام کے تمام علماء کا، محدثین کا، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ اس بات پر عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی شخصیت افضل مقام رکھتی ہے انبیاء کے بعد تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ صرف صحابہ کرام کا ہی موقف نہیں،
اس وقت سے لے کر آج تک جتنے محدثین گزرے، علماء فقہاء گزرے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کوئی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے کیا خاص مقام عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کو محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مراد مردوں میں سے کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کو سابقین کے لفظ سے ملقب کیا گیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے پہلے جن صحابہ کا اور صحابیات کا نام آتا ہے ان میں سے بھی سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کے لیے جو جو قربانی دے سکتے تھے وہ دیتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اسلام ابھی ابتدائی ایام سے گزر رہا تھا، لوگ چوک در چوک اسلام کی آغوش میں آتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی اب ہمیں جو دعوت کا کام ہے وہ اعلانیہ کرنا چاہیے، اب چھپ چھپا کر خفیہ طریقے سے نہیں، اعلانیہ ہم اس دعوت کا کام کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے۔ سو اب ہم کعبے میں جا کر وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، وہاں لوگوں کو توحید کا پیغام سنائیں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، کفر اور شرک سے نفرت پیدا ہو، وہ کفر سے دور ہو، شرک سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو، توحید کی محبت ان کے سینوں میں پیدا ہو، اسلام کے قریب آتے گئے۔ ہم اب اعلانیہ طور پر جو ہے اس کا کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس بات کا انکار کرتے رہے کہ نہیں، ابھی ہم اسی طرح سے دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ جب مکے میں کعبے میں جا کر جب توحید کا پیغام سنایا، اعلانیہ اللہ کی عبادت ہونے لگی، تو پھر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم کیا گیا، اس قدر ظلم کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے، ان کے اہل و عیال والے یہ سمجھ بیٹھے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بس ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
اللہ رب العالمین نے صحت اور شفا عطا فرمائی. سب سے پہلے اس قدر بے ہوشی کا عالم، اس قدر بے ہوشی، جب ہوش میں آئے سب سے پہلے کسی کا نہیں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کس حال میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا اللہ کے نبی پر ظلم نہیں کیا گیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظلم و خوف نہیں کیا گیا؟ اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ دیکھیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس قدر تکلیف کے اندر ہے، لیکن اس تکلیف کے عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی کا پوچھا اللہ کے نبی کس حال میں، اور میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں. آپ کی صحت کے بارے میں مجھے نہ پتہ. کیسی محبت، یہ محبت تھی جو اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عملی زندگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، میدان جہاد میں رہے، جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے رہے فوراً صف اول میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے. اب دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، بیان کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق ان مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو اسلام لانے میں سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. ان کی عملی زندگی کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اسلام قبول کرنے میں سبقت دے دی، وہاں نیکی کا کوئی بھی پہلو ہے، ہر نیکی کے کام میں سیدنا ابوبکر صدیق صحابہ کرام سے بالکل اول ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پہلے روزہ رکھا. پھر پوچھا اللہ کے نبی نے بتاؤ آج کے دن کس نے جنازے میں شرکت کی؟ صحابہ کرام خاموش ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج جنازہ پڑھا. پھر پوچھا اللہ کے نبی نے بتاؤ آج کے دن کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صحابہ کرام خاموش. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. پھر پوچھا اللہ کے نبی نے بتاؤ آج کے دن کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ صحابہ کرام موجود ہیں خاموش ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج کے دن مریض کی عیادت. دیکھیں یہ چار نیکی کے کام بڑے چوٹی کے اعمال، مریض کی عیادت کرنا اور پھر مسکین کو کھانا کھلانا.
اور پھر جنازے میں شرکت اور پھر روزہ رکھنا چوکی کے اعمال ہیں، اور ان نیکی کے کاموں میں بھی سبقت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس میں یہ خصلتیں، یہ اوصاف جمع ہو گئی، کل اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل جب اللہ کی عدالت لگے گی، ہر شخص، ہر جنتی کو اگر روزے دار ہے تو اس کو باب الریان سے حوال کیا جائے گا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا باب الریان سے۔ نمازیں پڑھنے والا باب الصلاۃ قائم ہوگا، اس سے داخل ہوگا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا باب الجہاد ہوگا، وہاں سے داخل ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد صحابی فوراً اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے، سارے دروازوں سے اسے کہا جائے کہ اس دروازے سے تم داخل ہو، تم اس دروازے سے داخل ہو، جسے باب الجہاد سے بھی آواز دی جائے اور جسے باب الصلاۃ سے بھی آواز دی جائے، جسے باب الریان سے بھی آواز دی جائے۔ جنت کے سارے دروازے پکار پکار کر اسے کہے کہ تم جنت کے اس دروازے سے داخل ہو۔ اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ابو بکر مجھے امید ہے تو ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جسے جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی۔ دیکھیے کیسا مقام، کیسا اللہ رب العالمین نے مرتبہ، کیسی عظمت اللہ نے عطا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح نیکی کے ہر میدان، جس طرح اسلام قبول کرنے میں سب سے آگے، اسی طرح نیکی کے کام میں بھی سب سے آگے ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کا قاعدہ یہ تڑپ رکھتے تھے ایک دوسرے سے نیکی کے میدان میں آگے نکلے، کہ کس طرح میں عمر فاروق سے آگے نکلوں، میں کس طرح ابو بکر صدیق سے آگے نکلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرو، مال کو خرچ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کے راز فرماتے ہیں کہ اب میں نے دل میں یہ سوچ لیا، دل میں میں نے یہ خیال کر لیا کہ عمر آج یہ دن تیرے ہاتھ آیا ہے، ابو بکر سے آگے نکل، آج کے دن تو ابو بکر سے آگے نکل اس نیکی کے میدان میں، نیکی کے میدان میں ابو بکر سے آگے نکل۔ اور کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نکلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا مال خرچ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ گھر کا سارا مال لے آؤ، اللہ کے نبی نے بس مال خرچ کرنے کا حکم کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہا اللہ کے نبی یہ میرے گھر کا آدھا مال ہے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا آپ کے لیے رکھا، آدھا آپ کی خدمت کے لیے آیا، آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اب حضرت عمر کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں کہ ابو بکر آئے گا اور میں ابو بکر سے گویا آگے نکل چکا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کو مال دیتے ہیں
اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ اب لہو اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چھوڑتا، گھر کا جتنا ساز و سامان تھا، جتنا مال تھا، سارے کا سارا آپ کے حکم پر لے آیا ہوں، آپ اب اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو بلا کہہ اٹھے کہ عمر یہ موقع تھا ابو بکر سے آگے نکلنے کا، اب تو زندگی میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکی کے میدان میں آگے نہیں نکل سکتا، ہر میدان میں آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم دیتے حضرت ابو بکر فوراً اس نیکی کے کام کو کرتے۔ میرے بھائیوں ذرا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نیکی کے اس عملی زندگی کا جو پہلو ہے کہ نیکی کے میدان میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش، کیا میرے اندر آپ کے اندر یہ تڑپ اور یہ جذبہ موجود ہے کہ میں آج نیکی کے کام میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا؟ آج میں نے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، میں نے مسجد میں جا کر سب سے پہلی صف میں میں نے نماز ادا کیا، آج میں نے قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ کی، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے اندر آپ کے اندر یہ تڑپ نہیں، میرے اندر آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں، ہمارے اندر تڑپ، ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا کہ فلاں شخص کے پاس اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، 2 ہیں میری 3 ہونی چاہیے، اس کی 2 دکانیں میری 3 ہونی چاہیے، اس کے اتنی فیکٹریاں ہیں، اس کی اتنی ملیں ہیں، میں نے اس سے آگے نکلنا، کس لیے اس دنیا کے میدان میں آگے نکلنا۔ میرے بھائیوں نیکی کے میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں، نیکی کے میدان میں اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں کیا بجا طور پر کیا حکم دے رہے ہیں؟ سابقو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، الی مغفرۃ من ربکم، کس بات پر سبقت لے جانی ہے، کس بات پر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگنا، وجنۃ عرضھا، اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں ایک مقام پر وسارعوا، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے میں ایک دوسرے سے آگے کوشش کرو، اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ جب میرے اندر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، میرے اندر آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں نے آج نیکی کا کام یہ کرنا ہے، سب سے پہلے میں نے کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ دیکھیے ہم سنتے چلے آئے، پڑھتے چلے آئے قرآن مجید میں بھی کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ لگے گی، ایک طرف نیک لوگ ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ پہ دیا جائے، دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہم پڑھتے آئے ہیں قرآن مجید میں، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، کہ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں، دوسری طرف وہ ہوں گے جو ناکام ہونے والے ہیں۔ بالکل بات اسی طرح
لیکن اللہ رب العالمین نے جو کامیاب ہونے والے ہیں ان میں بھی ایک درجہ اللہ نے آگے ان کا بیان کیا ہے کہ جو نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والے. سورۃ الواقعہ کو پڑھو. اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے السابقون، جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے. اللہ نے پھر ان پر انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں کیسے تھے اور پھر آخرت میں اللہ انہیں کیسے انعامات سے نوازے گا. تو اللہ رب العالمین مجھے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کس پہلو کو دیکھتے ہیں؟ ہر پہلو میں بڑی بڑی حکمتیں کار فرما. واقعہ اس کو دیکھیں کہ جس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین اور حضرت ابوبکر صدیق کی لفت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، اور تہمت بھی بدکاری کی تہمت. اب بتائیں، جب منافقین نے صدیق اکبر کی بیٹی، مومنوں کی ماں، امام الانبیاء کی زوجہ، جو اس دنیا میں بھی زوجہ تھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی زوجہ، منافقین نے جب تہمت لگائی، اس تہمت میں کچھ مخلص مسلمان وہ بھی اس تہمت کا شکار ہوا. تہمت میں منافقین نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا. اب ان لوگوں میں منافقین نے جن مخلص مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عزیز رشتہ دار بھتیجا بھی شامل تھا، جن کا نام تھا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی. بڑے مخلص صحابی ہیں، لیکن منافقین نے بہکاوے میں لایا، منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا. اب کتنا لمبا عرصہ، ایک لمبا عرصہ، مہینے سے اوپر دن ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کس قدر آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تک کرنے کے لیے تیار تھا. بالآخر آسمان سے وحی آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر، ان کی برات پر، ان کی فضیلت پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں کم و بیش 17 سے 18 آیتیں نازل کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بالآخر پتہ یہ چلا بعد میں کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان میں ایک میرا رشتہ دار، میرا یہ بھتیجا مصطح بن اثاثہ بھی شامل. جب پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھایا. اب وہ چونکہ مصطح جو تھے وہ ایک غریب فقیر مسلمان تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر کو مال وافر عطا کیا تھا، اور یہ حضرت مصطح کی ہر مہینے مالی مدد بھی کیا. حضرت ابوبکر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میں زندگی بھر کبھی بھی جو ہے مصطح کی مدد نہیں کیا کروں، مصطح کی مدد نہیں کروں گا. اب جب قسم اٹھا لی اس بات پر تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل کی.
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو تم میں وسعت والے لوگ ہیں، جو تم میں فضل والے ہیں، مال و دولت والے لوگ ہیں، انہیں اس بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے۔ وَمَنْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر سے کام لو، معاف کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں معاف کرے؟ اللہ رب العالمین بھی تمہیں معاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، بتائی تو پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے؟ کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے۔ کہا جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو پھر تم بھی اپنے اس مصطفیٰ پر جو تم نے قسم اٹھائی ہے، تم نے یہ کہا میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی اس کی مالی مدد نہیں کروں گا، تم بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کی رضا کے لیے حضرت مصطفیٰ کو معاف کر دیا، اور پھر اسی طرح ہر مہینے حضرت مصطفیٰ کی مالی مدد کیا۔ میرے بھائی اس واقعے کو ذرا میں اور آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اب وہ درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے اس بھتیجے کو معاف کر دیا۔ آج میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ میری بیٹی پر، میری بہن پر کوئی اگر شخص بدکاری کی تہمت لگائے، اگر کوئی اپنا عزیز و قریب ہوگا، رشتہ دار ہو ان تہمت لگانے والوں میں، تو پھر میرا اور آپ کا رد عمل کیسا ہوگا؟ ہر شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ میں اور آپ ذرا دیکھیں میرا اور آپ کا رد عمل کیسا ہوگا اس شخص پر۔ میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ میں اس شخص کی زندگی بھر شکل تک نہ دیکھوں، میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، میں اسے زندہ نہ چھوڑوں، کبھی معاف نہ کروں۔ یہ میرا اور آپ کا یہ ریئیکشن ہے۔ جبکہ جو اہل ایمان ہے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ پھر افو درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افو درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے اس بھتیجے کو معاف کیا۔ میرے بھائیوں، آج اس گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اب اہل ایمان کو کیا چاہیے، مومنوں کو کیا چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا چاہیے کہ جس شخص سے اللہ کے نبی محبت رکھتے تھے اس شخص سے یہ محبت رکھنا، اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کی محنتوں، صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت یہ دین آج تک اصلی حالت ہم تک پہنچا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو جن میں سے ایک بڑا عظیم پہلو جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جیسے
اسلام قبول کرنے میں انہوں نے سب سے پہل کی، سبقت لے گئے۔ اسی طرح نیکی کے ہر میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.